ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان المبين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: المسلم اخو المسلم. تمام قسم کی تعریفات و حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے بے شمار انگنت انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علیک اللہم بارک علیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تمام کائنات کا، دونوں جہاں کا سردار بنا کر مبعوث کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو جس قوم نے اپنا لیا، جو قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر عمل پیرا ہو گئی، تو اس قوم کی بلندی کو، اس قوم کو بلندی سے، اونچائی سے اس دنیا میں کوئی دوسری قوم نہ روک سکی. اور جس قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو ٹھکرا دیا، چھوڑ دیا، تو اس قوم کو تباہی سے، اس قوم کو بربادی سے اس دنیا میں کوئی دوسری قوم نہ بچا سکی. برادران اسلام، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیو، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا وہ ہے اسلامی بھائی چارہ. برادران اسلام، تمام مسلمان، تمام اہل ایمان، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں.
ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں، ایک دوسرے پر خیر خواہی کرتے ہیں، ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ یاد رکھو تمام اہل ایمان، تمام مومن، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور تم کو چاہیے کہ تم دو بھائیوں کے درمیان ملاپ کر دیا کرو۔ یعنی جب تمام مومن، تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں تو ان کی اصل کیا ہوئی؟ ان کی اصل ایمان ہوئی۔ اس لیے اس اصل کی اہمیت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ہی دین کو قبول کرنے والے، ایک ہی دین پر عمل پیرا ہونے والے، ایک ہی دین کو ایکسیپٹ کرنے والے لوگ آپس میں نہ لڑیں، آپس میں جھگڑا نہ کریں، بلکہ ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے پر رحم کریں اور ایک دوسرے کا خیر خواہ بن کر اس دنیا میں زندگی بسر کریں۔ اگر غلطی سے بائی چانس اگر غلطی سے ان کے درمیان عداوت ہو جائے، دشمنی ہو جائے، تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ دو بھائیوں کو ایک کر دیا جائے، ان کو پھر سے ایک کر دیا جائے۔ برادران اسلام، مسلمانوں کے آپس کے تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، اور یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن مرد اور مومنہ عورتیں لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة، اور وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم، اور یہی وہ لوگ ہیں، یعنی مومن مرد اور مومنہ عورتیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین رحم کرے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین غالب اور حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ مومن، تمام اہل ایمان، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہاں پر مومنوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اور آگے فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ ان کی دوسری خاص صفت کیا ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ مومنوں کی دوسری خاص صفت ہے۔ اور آگے فرمایا ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة، کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نماز حقوق اللہ میں نمایاں ترین عبادت ہے، اور زکوٰۃ حقوق العباد کے لحاظ سے امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان دونوں کا بطور خاص تذکرہ فرما دیا کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں اللہ اس کے رسول کی ہر حال میں، ہر صورت میں فرما برداری کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نماز صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے پڑھنی چاہیے، نہ کہ دکھلاوے کے لیے۔ اگر ہم نماز پڑھیں تو صرف اور صرف ہم یہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے ہم نماز ادا کریں، نہ کہ کسی اور کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز اور روزہ دکھلاوے کے لیے پڑھا گویا کہ اس نے شرک کیا۔ برادران اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز 3 طرح کے لوگوں کو اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر کیا جائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص وہ ہوگا جو قاری قرآن ہوگا،
تو اس شخص کو اللہ رب العالمین اپنی نعمت یاد دلائے گا، اور اس شخص کو وہ نعمت یاد آ جائیں گی۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ میں نے تجھے علم عطا کیا، میں نے تجھے قاری بنایا، میں نے تجھے عالم بنایا، تو نے اس علم کو کہاں خرچ کیا؟ تو نے اس علم کو کہاں خرچ کیا؟ تو وہ شخص جواب دے گا کہ اے اللہ رب العالمین، میں نے قرآن پڑھا اور لوگوں کو پڑھایا، لوگوں کو سکھلایا۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ ہاں تو قرآن پڑھتا تھا، لوگوں کو سکھلاتا تھا، لیکن میری رضا کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ لوگ تجھے قاری کہیں، لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ تجھے پڑھا لکھا کہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین اس فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اس کو جہنم میں پھینک دو، تو فرشتے اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے۔ اسی طرح دوسرے شخص کو اللہ رب العالمین کے دربار میں بلایا جائے گا، اور وہ شخص وہ ہوگا جو دنیا میں مالدار تھا، جو دنیا میں غنی ہوا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین اس شخص کو اپنی نعمت یاد دلائے گا، اور جب اس شخص کو وہ نعمت یاد آ جائیں گی تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اے بندے، میں نے تجھے مال جیسی دولت سے نوازا، تو نے اس کو کہاں خرچ کیا؟ تو نے اس مال کو کہاں ضائع کیا؟ تو وہ شخص جواب دے گا کہ اللہ رب العالمین، میں نے اس مال کو تیرے دربار میں خرچ کیا، میں نے مسکینوں کو کھانا کھلایا، یتیموں کو کھانا کھلایا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا ہاں تو نے مسکینوں کو کھانا کھلایا تھا، تو یتیموں کا سہارا بنا تھا، لیکن میری رضا کے لیے نہیں، مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں بنا تھا، بلکہ تو نے یتیموں کی، مسکینوں کی مدد اس لیے کی کہ لوگ تجھے مالدار کہیں، لوگ تجھے غنی کہیں، لوگ تجھے سخی کہیں، اس لیے تو نے لوگوں کی مدد کی۔ تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو، تو فرشتے جائیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے دربار میں تیسرے شخص کو بلایا جائے گا، اور وہ شخص وہ ہوگا جو اللہ رب العالمین کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین اس شخص کو اپنی نعمت یاد دلائے گا اور فرمائے گا کہ اے بندے، میں نے تجھے طاقت جیسی دولت سے نوازا، میں نے تجھے جوانی دی، میں نے تجھے طاقتور بنایا، تو نے اس جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ تو نے اس طاقت کا کہاں استعمال کیا؟ تو وہ شخص جواب دے گا کہ اللہ رب العالمین، میں لڑا، میں تیرے راستے میں لڑا، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا ہاں تو لڑا تھا، تو میرے راستے میں لڑا تھا، تو نے جہاد کیا تھا، لیکن میری رضا کے لیے نہیں، میری خوشنودگی کے لیے نہیں، بلکہ تو نے جہاد اس لیے کیا، بلکہ تو اس لیے لڑا کہ لوگ تجھے طاقتور کہیں، لوگ تجھے بہادر کہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرشتے کو حکم دے گا کہ جاؤ اس کو بھی جہنم میں ڈال دو، تو فرشتے لے جائیں گے، اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو سامعین اکرام، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم صرف اور صرف جو بھی نیک عمل کریں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودگی کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے ہم نیک عمل کریں، نہ کہ دکھلاوے کے لیے۔ برادران اسلام، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے تمام اہل ایمان کو، تمام مومنوں کو ایک دوسرے کا مددگار، ایک دوسرے کا خیر خواہ اور ایک دوسرے کا دوست قرار دیا ہے، اور تمام مومن اور تمام اہل ایمان اپنے اسی تعلق کے بنا پر ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور 5 وقتی نماز جو اللہ رب العالمین کا اہم یوم فریضہ ہے اس کو مل کر ادا کرتے ہیں۔ اور جو بھائی یعنی مومن مردوں میں اور مومن عورتوں میں جو مالدار ہیں، وہ اپنے غریب بھائیوں میں زکوٰۃ دے کر ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کرتے ہیں۔
اور ان کا زندگی کا اہم شعار یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہونے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور جو شخص اس طرز عمل کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرتے ہیں، وہی اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر رحم کرے گا۔ برادران اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے، ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے، کہ جیسے کہ ایک جسم کا ایک عضو جب تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے سارا کا سارا جسم تکلیف سے کرا رہا ہوتا ہے، درد میں رہتا ہے، اس لیے اس کو سکون نہیں ملتا، وہ بے چین رہتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو نیند نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دیوار کے مانند ہے، ایک دیوار کی طرح ہے۔ جس طرح ایک دیوار کی اینٹ ساری کی ساری دیوار کا مضبوطی کا ذریعہ ہوتی ہے، اسی طرح مومن دوسرے مومن کا مضبوطی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو بھائی بھائی بنا کر ان پر بہت بڑا احسان کیا، اور یہ اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جب تم ایک دوسرے کے جان کے بھوکے تھے، اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان، اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کے درمیان محبت پیدا کی، اللہ رب العالمین نے تمہارے سینوں کے درمیان الفت پیدا کر دی۔ اور یاد کرو جب تم جہنم کے گھڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے، اللہ رب العالمین نے تمہیں اس سے روک لیا، اور اسی طرح اللہ رب العالمین اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سدھر جاؤ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ فرقوں میں مت بٹو اور اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ رب العالمین نے اعتصام بحبل اللہ جمیعا کا درس دے کر واضح کر دیا کہ اتحاد انہی دو اصولوں پر قائم ہو سکتا ہے اور رہ سکتا ہے، یعنی اعتصام بحبل اللہ جمیعا اور ولا تفرقوا، یعنی فرقوں میں مت بٹو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم مذکورہ دو اصول سے انحراف کرو گے، یعنی اعتصام بحبل اللہ جمیعا اور ولا تفرقوا سے انحراف کرو گے تو تم الگ الگ جماعتوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، تم الگ الگ گروہوں میں بٹ جاؤ گے، تم الگ الگ فرقوں میں بٹ جاؤ گے، اور تمہارے درمیان پھوٹ پڑ جائے گی، تمہارے درمیان عداوت پیدا ہو جائے گی، تمہارے درمیان دشمنی پیدا ہو جائے گی، تمہارے درمیان ایک دوسرے کے لیے کینہ کپٹ اور بغض پیدا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ان 73 فرقوں میں صرف اور صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، لیکن آج اس زمانے میں تمام کے تمام فرقے دعوے دار ہیں کہ وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ جنت کا حقدار صرف اور صرف وہ فرقہ ہوگا
جس کی پہچان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو میرے اور میرے اصحاب کے طور طریقے پر ہوگا وہ فرقہ جنتی ہوگا۔ تو آپ فیصلہ کر لیجئے کہ کون سا فرقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اصحاب اکرام کے طور طریقے پر ہے۔ برادران اسلام، آپ فرقہ بندی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہی چیز نمایاں ہو کر سامنے آئے گی کہ قرآن و حدیث اور اس کے فہم میں، اس کی توضیح و تعبیر میں باہم اختلاف۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، یہ اختلاف نہیں ہے، یہ فرقہ بندی کا سبب نہیں ہے۔ یہ اختلاف تو صحابہ کرام و تابعین کے عہد میں بھی تھا، لیکن وہ لوگ الگ الگ جماعتوں میں تقسیم نہیں ہوئے، وہ لوگ الگ الگ فرقوں میں نہیں بٹے، وہ لوگ الگ الگ جماعتوں میں نہیں بٹے، کیونکہ ان سب اختلافات کے باوجود ان کا ایک ہی مرکز تھا، ان سب کا ایک ہی ٹارگیٹ تھا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری اور اطاعت۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آگے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ اے نبی، اللہ رب العالمین نے تمام اہل ایمان کے، تمام مومنوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی ہے، تمام مومنوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے۔ اگر آپ چاہتے تمام دنیا میں تمام چیزیں خرچ کر ڈالتے تو بھی تم اہل ایمان کے درمیان، تمام مومنوں کے درمیان محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے، ان کے درمیان ان کی دشمنی کو کم نہیں کر سکتے تھے، جو کہ اللہ رب العالمین نے کر دی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ بعثت نبوی سے پہلے عرب میں قبائلی جنگیں ہوتی تھی جو سالہ سال تک چلتی تھی۔ اگر کسی خاندان کا، کسی قبیلے کا، کسی جماعت کا ایک شخص قتل کر دیا جاتا تو اس کے عوض میں دسیوں بے گناہ لوگوں کو ایسے ہی قتل کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جب ہمارا اسلام آیا، ہمارا دین آیا، تو اس دین کو قبول کرنے والے، اس دین پر عمل پیرا ہونے والے، اس دین کو ایکسیپٹ کرنے والے لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹ گئے، الگ الگ جماعتوں میں، الگ الگ خاندانوں میں، الگ الگ قبائل میں تقسیم ہو گئے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان محبت پیدا کر دی، ان کو ایک کر دیا، ان کو ملا دیا۔ جو کل تک ایک دوسرے کے جان کے بھوکے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آج وہ لوگ ایک دوسرے پر اپنی جان نچھاور کرنے لگے، اپنی جان قربان کرنے لگے۔ جو کل تک ایک دوسرے کے مال کو ہڑپنے کے لیے تیار تھے، آج وہ لوگ ایک دوسرے کو، اپنے سے زیادہ ضرورت مند بھائی کو اپنا مال سونپنے لگ گئے۔ سامعین کرام، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کو فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اور اس مال غنیمت کو ان لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے جن کا تالیف قلب کرنا مقصود تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ انصار کی جماعت بھی مال غنیمت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور خطاب فرمایا، حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، یا معاشر الانصار، اے انصار کی جماعت، کیا تم بھٹکے ہوئے نہیں تھے؟ اللہ رب العالمین نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی، اللہ رب العالمین نے میرے ذریعے تمہیں صراط مستقیم پر چلایا۔ کیا تم فقیر نہیں تھے؟ اللہ رب العالمین نے میرے ذریعے تمہیں مالدار بنا دیا، اللہ رب العالمین نے میرے ذریعے تمہیں غنی بنا دیا، اللہ رب العالمین نے میرے ذریعے تمہیں سخی بنا دیا۔ کیا تم
ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے میرے ذریعے تمہارے دلوں میں، تمہارے سینوں میں محبت پیدا کر دی۔ کیا تم جدا جدا نہیں تھے؟ اللہ رب العالمین نے میرے ذریعے تمہیں ایک کر دیا۔ انصار کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سوال کے جواب میں یہی کہتے کہ اللہ رب العالمین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ برادران اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو، ایک دوسرے پر شفقت کرنے لگو، ایک دوسرے پر رحم کرنے لگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلا دوں، ایسا نسخہ نہ بتلا دوں جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو، ایک دوسرے سے پیار کرنے لگو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، کہ سلام کو پھیلا دو، یعنی ہر مسلمان بھائی کو سلام کیا کرو۔ نیز فرمایا جب مسلمان بھائی مسلمان سے ملے تو اس کو چاہیے کہ اس سے مصافحہ کرے، اور مسلمان بھائی کو دوسرے مسلمان کو ہدیہ دینا چاہیے، تحفہ دینا چاہیے۔ اس کی وجہ سے جو ان کے درمیان عداوت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، کینہ کپٹ ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ برادران اسلام، ان احادیث نبوی سے پتہ چلتا ہے کہ مصافحہ کرنے سے، ہدیہ دینے سے، ایک دوسرے سے سلام کرنے سے آپسی تعلقات اچھے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے ایک بستی میں جا رہا تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس شخص کے راستے میں ایک فرشتے کو مقرر کر دیا۔ جب وہ شخص اس راستے سے گزرا تو اس فرشتے نے پوچھا کہ اے بندے تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ اس بستی میں میرا فلاں بھائی رہتا ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کیا وہ تمہارا احسان مند ہے؟ تو اس شخص نے کہا نہیں۔ تو فرشتے نے کہا تو تم اس سے ملنے کے لیے کیوں جا رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں اپنے بھائی سے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے میں اپنے بھائی سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اس بندے سے کہہ دو جس طرح تم نے اپنے بھائی سے صرف و صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے محبت کی ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے تم سے محبت کر لی ہے۔ سامعین کرام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم سب بھائیوں کو، ہم تمام اہل ایمان کو ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے، ایک دوسرے پر رحم کرنی چاہیے، اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھنے چاہیے۔ سامعین کرام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صحابی کے گھر میں ایک گوشت کا ٹکڑا بطور ہدیہ پیش کیا گیا۔ تو صحابی نے کہا کہ میرا فلاں بھائی اور اس کے بچے مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہیں۔ تو اس صحابی نے اس گوشت کے ٹکڑے کو اپنے بھائی تک پہنچوا دیا۔ جب وہ گوشت کا ٹکڑا اس صحابی کے گھر پر پہنچا تو اس نے بھی یہی جواب دیا کہ میرا فلاں بھائی اور میرے فلاں بھائی کے بچے مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہیں۔ تو اسی طرح وہ گوشت کا ٹکڑا 7 گھروں میں ہوتے ہوئے پہلے گھر میں آ گیا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ برادران اسلام، مسلمان جب ایک دوسرے سے مسکرا کر ملتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندھے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے اور تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا صدقہ ہے. یعنی پتھر، کیڑا، کانٹا، پتھر، ہڈی وغیرہ ان کو ہٹانا صدقہ ہے. اور اپنی ڈول سے اپنے مسلمان بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا صدقہ ہے. سامعین کرام، یہ اس دور کی بات ہے جب تمام مومن، تمام اہل ایمان اپنے سے زیادہ اپنے بھائی کی ضرورت کا خیال رکھتے تھے. لیکن آج سب کچھ الٹ پلٹ گیا ہے. آج کل تو یہ حال ہے کہ اپنے گھر میں ضرورت سے زیادہ چیزیں سڑ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم اور آپ کو توفیق نہیں ہوتی کہ میرا فلاں بھائی، میرا پڑوسی مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، میں اس بھائی کو اپنی چیزیں دے دوں. ہم اس کو پھینک دیتے ہیں. سامعین کرام، آج اس زمانے میں، آج کے دور میں فلسطین کے مسلمانوں کا جو حال ہے اس سے آپ سب واقف ہیں. فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری صفوں میں صلاح الدین ایوبی جیسا بہادر سپاہی نہیں ہے. ہماری صفوں میں محمد بن قاسم جیسا بہادر سپاہی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ آج کل کی مائیں بہنیں، آج وہ مائیں نہیں رہی جو صلاح الدین ایوبی جیسا بہادر پیدا کر سکیں. آج وہ مائیں نہیں رہی جو محمد بن قاسم جیسا بہادر پیدا کر سکیں، محمد بن قاسم جیسا سپاہی پیدا کر سکے. اس کا ریزن کیا ہے؟ آج کل کی مائیں بہنیں ڈراموں میں، ناٹکوں میں بسی ہوئی ہیں. آج کل کی مائیں بہنیں ڈرامہ دیکھتی ہیں، ناٹکیں دیکھتی ہیں اور موویز دیکھتی ہیں. ہمارا اور یہ حال ہے کہ ہم فیملی کے ساتھ مووی دیکھتے ہیں، ڈرامہ دیکھتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہماری مائیں بہنوں کو چاہیے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے سیرت کا مطالعہ کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب اہل ایمان کو، ہم تمام مومنوں کو زیادہ سے زیادہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا میں جہاں بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، اللہ رب العالمین تمام مسلمان بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کر دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جتنے بھی بھائی بیمار ہیں، مرض میں مبتلا ہیں، اللہ رب العالمین ان کو شفا دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو حادثے جیسی موت سے ہماری حفاظت فرما. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جتنے بھی بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. ان الحمد للہ